بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی سے متعلق کیا نشانیاں بتائی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کے مالی حالات کیسے ہوں گے۔ عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی کس کی جانب سے لگائی جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی نشانیوں کی پیشن گوئی ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بڑھ جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریخی دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پا لو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شبہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی مہدی اولاد میں سے ہوں، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے تھے۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔